اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، ان میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور ابھی ہم مسلمان پوری امت مسلمہ پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں رمضان المبارک کے مبارک ساعات سے، مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں مردود شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، صفدت الشیاطین۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے، ایک حدیث میں یہ بھی ہے صفدت مردۃ الشیاطین، کہ شیطانوں میں سے جو بہت سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ شیطان کیا بلا ہے؟ شیطان کہاں رہتا ہے؟ شیطان کی کیا حیثیت و حقیقت ہے؟ شیطان کا معنی کیا ہے؟ شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ شیطان کی نسل کیا ہے؟ شیطان کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کس نے پیدا کیا، مخلوق ہے کہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے، کیا ہے؟ شیطان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان دکھتا نہیں ہے تو شیطان کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ اس موضوع پر مجھے ایسا لگا کہ مستقل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، تو شیطان کے موضوع پر ہم نے یہ سوچا ہے کہ تھوڑی بہت گفتگو کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، شیطان کا اصل نام ابلیس ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کی وجہ ان کا علمی تفوق تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم دے دیے گئے تھے، اور ان علوم کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کروایا گیا، اور فرشتوں سے یہ کہا گیا، فرشتوں کا اور اللہ کا ایک مکالمہ ہوا ہے، پھر اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، ابھی ہم اس پہ جانا نہیں چاہ رہے، چونکہ موضوع آج کا ہمارا شیطان ہے، شیطان کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے۔ الغرض شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتے ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ شیطان کی جو تخلیق ہوئی ہے، شیطان کی جو پیدائش ہوئی ہے، وہ آگ سے ہوئی ہے۔ شیطان آگ کی مخلوق ہے اور فرشتے نوری مخلوق ہے، وہ نوری ہے اور یہ ناری ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان جو ہے وہ خاکی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو منہا خلقناکم یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، مٹی ہی میں لوٹا دیے جائیں گے اور مٹی ہی سے واپس اٹھائے جائیں گے۔ تو انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، جبکہ شیطان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے۔ خلق الجان من نار، کہ جنات کو ہم نے پیدا کیا ہے آگ سے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات کو ہم نے پہلے پیدا کیا اور دہکتے ہوئے آگ سے، تیز آگ سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ تو جنات کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، اور شیطان جو ہے وہ جن میں سے تھا۔ شیطان کے بارے میں سورہ کہف میں جو آیت آئی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ جن میں سے تھا۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے فسق کو اختیار کیا اللہ کے حکم سے، یعنی نافرمانی کی۔ ابلیس کا جو لغوی معنی ہے، اب لسا کا معنی رحمت سے دور ہو جانا، تو اس کا نام ہی ابلیس تھا۔ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا، وہ سجدہ نہیں کیا۔ اور شیطان کا معنی جو ہے وہ بغاوت اختیار کرنا، شطن عن الخیر، خیر سے دور ہو جانا، خیر سے بغاوت اختیار کرنا۔ تو ابلیس کا صفاتی نام شیطان ہے، اور ابلیس کا اصل نام ابلیس ہے۔ لفظ ابلیس کا تذکرہ قرآن کریم میں 9 مرتبہ آیا ہے، یعنی ابلیس کے نام کے ساتھ قرآن میں اللہ رب العزت نے جو ابلیس کو مخاطب کیا ہے وہ 9 مرتبہ ہے۔ ضمیر کے ساتھ 2 مرتبہ آیا ہے، اور شیطان کا جو لفظ ہے، شیاطین کا لفظ لمسم 18 مرتبہ آیا ہے، شیطان کا لفظ 88 مرتبہ آیا ہے، ٹوٹل 115 مرتبہ کل جو تذکرہ ہوا ہے شیطان کا قرآن کریم میں، وہ 115 مرتبہ تذکرہ آیا ہے۔ تو ایک شیطانی طاقت ہے اور ایک رحمانی طاقت ہے۔ شیطان چونکہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور شیطان کی پیدائش حضرت آدم سے پہلے اور انسان سے پہلے ہوئی ہے، چونکہ جنات کی پیدائش انسان سے پہلے، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا ہے پہلے اور تیز و ترار آگ سے۔ تو نور سے اور آگ سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ جیسے فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں تو اس کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ہمارے آنکھوں کی دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے، اللہ رب العزت نے اس میں جو صلاحیت رکھی ہے وہ 400 سے 800 میٹر تک بتائی جاتی ہے
کہ اتنی ہی دور تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ دور تک ہماری آنکھوں کی روشنی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے، تو آگ سے بننے کی وجہ سے جس طریقے سے بلب میں روشنی آتی ہے تو وہ تار کے ذریعے آتی ہے، لیکن اس روشنی کو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے آگ سے بنا ہوا جو شیطان ہے، اس شیطان کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ نور سے بنا ہوا فرشتہ ہے، ہم فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کی ایک حکمرانی ہے۔ فرشتے اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ ان کو حکم دیتے ہیں، فرشتے مخلوق ہیں، وہ آتے ہیں اور اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ میکائیل ہے، اسرائیل ہے، جبرائیل ہے، اسرافیل۔ شیطان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں چونکہ وہ نار سے بنا ہوا ہے، آگ سے بنا ہوا ہے۔ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں چونکہ وہ نور سے بنا ہوا ہے۔ ہم مٹی سے، مادے سے جو چیزیں بنی ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن شیطان کو یا فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر ایسی کوئی صلاحیت آ سکتی ہے جس کے ذریعے ہم فرشتوں کو دیکھ لیں اور شیطان کو دیکھ لیں؟ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی آنکھوں میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں آ سکتی ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ لے یا شیطان کو دیکھ لے۔ ہاں، یہ اس بات کو ماننا ہوگا، اس بات کی تصدیق کرنی ہوگی کہ شیطان موجود ہے اور فرشتے موجود ہیں۔ یہ غیب کی چیز ہے۔ کیا سائنس یہ بتاتی ہے کہ شیطان موجود ہے؟ تو ہاں، سائنسی حقائق اور ریسرچ موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں کہ شیطان موجود ہے اور فرشتے موجود ہیں۔ اب سائنسی موضوع پر بات ہم پھر بعد میں کریں گے۔ دنیا میں شیطانی طاقتیں کام کرتی ہیں، دنیا میں نورانی اور رحمانی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں شیطانوں کو قید کر کے ڈال دیا گیا ہے۔ بعض حدیث میں آیا ہے، ضعیف حدیث ہے، کہ سمندر میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو ایک شیطانی طاقت ہے، موجود ہے، اور وہ شیطان اس وقت بھی اگر میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں تو یہاں موجود ہو سکتا ہے۔ اور وہ رحمانی طاقت، جو نورانی طاقت، فرشتوں کی طاقت ہے، ملکوتی طاقت ہے، وہ بھی موجود ہو سکتی ہے۔ ہماری آنکھوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کا ادراک کر سکیں، اس کا احاطہ کر سکیں، اس کو دیکھ سکیں۔ سائنس کیا کہتی ہے اس موضوع پر ہم اگلی مرتبہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔